رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. مشہور صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جو کہ علمی میدان میں صحابہ کرام کے درمیان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا مونڈھا پکڑا، یا یہ کہ دو مونڈے پکڑے. کس لیے؟ پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی خاص اور اہم بات بتلانے کے لیے. کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈا پکڑ کر مجھے متوجہ کر کے کہا: کن فی الدنیا کأنک غریب. اب جو زندگی گزرنے والی ہے تمہاری، ایسے گزارو جیسا کہ تم یہاں بطور مسافر ہو، جیسا کہ تم یہاں مسافر ہو. مسافر کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دو، دنیا میں مسافر کی طرح ہو جاؤ. کن فی الدنیا کأنک غریب. اب تم دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے اپنے سفر میں، جسے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے. سفر کے دوران جب وہ سفر کرتا رہتا ہے، آس پاس کے ماحول سے وہ دل نہیں لگا بیٹھتا ہے، اس کو اپنی منزل نہیں بنا لیتا ہمیشگی کی، اور وہاں پر وہ اپنا ٹھکانہ نہیں بنا لیتا ہمیشہ کا. ویسے ہی تم دنیا کو ہمیشہ کا ٹھکانہ نہ سمجھو اور یہاں کی رنگینیوں سے دل جوڑ کر کے، دل لگا کر کے نہ بیٹھ جاؤ. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایک اجنبی ہو جاؤ یا راہ چلتے مسافر ہو جاؤ، کہ تمہیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور دنیا کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس طرح ہو جاؤ. یہ نصیحت پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسا عمل کیا، اس نصیحت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پکڑا کہ وہ نصیحت ان کی زندگی میں رچ بس گئی، اور وہ خود لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو، صبح اگر ہو جائے تمہاری زندگی میں تو شام کے انتظار میں مت رہو. جتنے تمہارے اوپر فرائض ہیں، زکوٰۃ دینا ہے دے ڈالو. وارثین کے حق ہیں، یعنی بھائی بہنوں کے حق ہے. تمہارے والد کی طرف سے وراثت میں مال جو تمہارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے. اس پر جم کر کے مت بیٹھو، اس کو دے کے فارغ ہو جاؤ. اور جو نمازیں بقیہ ہیں ان کے انتظار میں رہو کہ جلد سے جلد تم ان کو ادا کرو. اور جب رات ہو جائے تو صبح کے انتظار میں مت رہو. جتنے فرائض تمہاری گردن پر ہیں، تمہارے ذمے ہیں، سب سے فارغ ہو جاؤ. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی کہا کرتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو، اپنی صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے، محتاجگی سے پہلے. جب تم بیمار ہو جاؤ گے تو اللہ کی ویسی عبادت نہیں کر پاؤ گے جیسے صحت مندی کے عالم میں کر پاؤ گے. اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے جوانی کی عبادت، صحت مندی کی عبادت. اس کو غنیمت جانو. اور وخود میں اور کہا کہ اپنی حیات کو غنیمت جانو. یہ ہم یہاں پر آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں دنیا میں. اور یہ امتحان کے ایام کھیلنے کودنے کے نہیں ہوتے، یہ وقت کو بچانے کے ایام ہوتے ہیں. کوئی طالب علم امتحان لکھنے کے لیے جاتا ہے تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایگزام ہال کے اندر امتحان گاہ میں بیٹھ کر کے کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، وقت کو ضائع کر رہا ہے؟ اگر وہ ایسے کرے گا تو امتحان میں لامحالہ ناکام ہو جائے گا. ہماری بھی حالت اس طالب علم کی جیسی ہے جس کو امتحان کے لیے دنیا میں چھوڑا گیا ہے. یہ زندگی ہمارے امتحان کا وقت ہے، اور اگر ہم اس کو ایسے ہی گوا دیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے ہمارے امتحان. اور اگر ہم اس وقت کو بچا کر کے اس کے اندر وہ کام کریں گے جو ہمارے نمبرات کو بڑھائیں گے، ہمارے درجات کو بڑھائیں گے، ہمارے جو ہے اللہ کی نگاہ میں ہم کو محبوب کریں گے، تو پھر ہم کامیاب طالب علم ہوں گے، ہم کامیاب بندے ہوں گے اللہ کے.
تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں کی نصیحت تھی، جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی میں اپنا ایک مقصد طے کریں کہ ہم زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. میری جو سانسیں چل رہی ہیں وہ کس لیے ہیں، مجھے دنیا میں کیا کارنامہ کرنا ہے. اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لے، وہ موت سے پہلے اللہ کو خوش کر لے. اس سے بڑا مومن کا کوئی کارنامہ نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے ایک شخص ہوگا جو چاند پر جائے گا، آپ کے سامنے ایک شخص وہ ہوگا جو سمندر کی تہ میں جا کر کے وہاں سے ہیرے جواہرات لے آئے گا، اور آپ کے سامنے ایک شخص وہ بھی ہے جو اچھی حلال زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارتے ہوئے اس نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا، تو اس نے چاند ستارے سورج زمین سب کچھ حاصل کر لیا. اس لیے اللہ نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی قیمتی شے اگر کوئی ہے دنیا اور آخرت میں تو وہ اللہ کی رضا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے اور آپ کی زندگی نوکری کرتے ہوئے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں حلال نوکری کرتے ہوئے، امانت کی نوکری کرتے ہوئے میں اللہ کو خوش کروں. ایک عورت کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ میں اپنی شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کروں. ایک طالب علم کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں علم حاصل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کروں. ایک تاجر کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں امانت کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کروں. ایک حاکم لیڈر کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں رعایا کا خیال کر کے، امانت داری کا مظاہرہ کر کے میں اللہ کو راضی کر سکوں. ایک عابد کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اپنے سجدوں، اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکوں. ہر مومن کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے دنیا میں کہ کیا میں سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک اللہ کو راضی کر رہا ہوں. کیا میری زندگی، میرے بچے کی زندگی، میری بچی کی زندگی، میری بیوی کی زندگی کیا حاصل کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے؟ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو صبح کی شام تک صرف پیسہ پیسہ اور دنیا کی ترقی کے لیے دیوانے ہوئے پھر رہے اور ان کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں ہے. ناکام اور نامراد ہیں یہ لوگ، بدنصیب ہیں لوگ. اللہ مجھ کو اور آپ کو اسی زندگی سے بچائے. اور قابل تعریف، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو صبح کے سورج کے نکلنے سے شام کے ڈوبنے تک اس فکر میں جی رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اللہ کو میں کیسے راضی کر لوں، میں اللہ کا مقرب بندہ کیسے بن جاؤں، میں کیسے قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، اور کیسے میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، اور میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے چہرے پر نبی کی سنت ہو، میری زندگی میں نبی کی سنتیں ہوں، میرے معاملات میں نبی کی سنتیں ہوں، میرے اخلاق میں نبی کی سنتیں ہوں، میرے لباس میں نبی کی سنتیں ہوں، اور میرے اوپر کوئی قرض نہ رہے، کوئی بوجھ نہ رہے، کسی کا کوئی تاوان نہ رہے، کسی کا اوپر میں نے ظلم نہ کیا ہوا ہو. اس کوشش میں اگر کوئی زندگی گزارے گا، قیامت کا دن اس کے لیے بہت بحال اور آسان ہوگا، اور وہ اللہ کے نزدیک سرخرو ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو اپنے نعمتوں سے نوازے گا، جنت سے نوازے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر اس کام کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس دنیا سے دل لگانے سے بچائے اور یہاں کی ہمیشگی کو اپنے دل دماغ سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کی تیاری کرنے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.